ایڈکشن الکوہلزم انڈیا میں آپ یوں سمجھے کہ جتنی قباحتیں ہمارے ہاں ہیں انڈیا میں وہی قباحتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں. اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی خاص تسلی والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. دنیا میں جو بھی ممالک تھکلی پاپولیٹڈ ہوتے ہیں وہاں قباحتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ دیہاتوں میں کرائم ہوتا ہے لیکن شہروں میں زیادہ ہوتا ہے. شہروں میں کرائم ہوتا ہے پر بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے. بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے پھر لنڈن میں بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر امریکہ میں نیو یارک میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انڈیا کا جو رقبہ ہے وہ پاکستان سے تقریباً 2.5-3 گنا ہے. لیکن انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان سے 6-7 گنا زیادہ ہے. ہاں کافی زیادہ پاپولیشن ہے, 1 ارب سے بہت زیادہ ہے. ہاں تو اس لحاظ سے ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ کرونا مینجمنٹ بھی حالانکہ وہاں نظام کچھ ہیلتھ کا اچھا ہے لیکن کرائسس میں وہ سامنے نہیں مقابلہ کر سکے. اور پاکستان میں پاپولیشن اب بھی ہم کنٹرول کر لیں تو اس سے بہتر نتائج ملیں گے. اور جیسے کل پرسوں ایک واقعہ آپ نے سنا کہ کسی بندے نے اپنے 4 بچیوں کو جو ہے نہر میں پھینک دیا اور پہلے فلیش کیا کہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے بچے کہہ رہے تھے کہ 3 اور عید کی شاپنگ کے لیے بچے کہہ رہے تھے تو والد نے ان کو پھینک دیا نہر میں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی اور بچوں کی پھر تصویریں بھی سامنے آئیں. پھر ان کے چچا کی تصویر سامنے آئی اور اس کا انٹرویو آیا تو پتہ چلا کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑا رہتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بندے کی جو مینٹل ہیلتھ تھی وہ کمپرومائز تھی. ایک ٹیلی ویژن چینل پہ مجھے انہوں نے بیپر پہ لیا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا واقعات ہیں. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پر غلط توجیحات کی جاتی ہیں ایسی چیزوں کی کہ جی حکومت پہ ڈال دو کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچے نہروں میں پھینک رہے ہیں. اگر غربت کی وجہ سے بچے نہروں میں پھینکنے تک نوبت آتی تو آدھا پاکستان نہروں میں بہہ گیا ہوتا. اصل ایشو یہ ہے جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ ایشو ہے کہ ایسے بندے پیچھے ان کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں یعنی مار پیٹ کرتے ہیں بیوی سے. مار پیٹ کرنے کی بنیادی وجہ ایسے لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کے کریکٹر پہ شک کرتے ہیں اور ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں. اور یہ جو مار پیٹ کرتے کرتے یہ ساتھ پیرانویا جو ہوتا ہے جو کہ ایک سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے, برین ڈس آرڈر ہے, ان کے برین میں سے اچھل کے یہ بات سامنے آ رہی ہوتی ہے اور کوئی ان کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتا. حالانکہ ایک آدھ گولی ایک آدھ دوا روزانہ لینے سے جو پیرانویا ہے اس قسم کا جو شکوک و شبہات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن دوسرے لوگ یعنی بہن بھائی وہ بیچ میں دخل نہیں دیتے کہ ایسی ہمیں خام خواہ برے نہ بن جائے. تو جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں کوئی کسی دوسرے شخص کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, بڑی سمپل ایز دیٹ, جب کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو مینٹل ہیلتھ صحیح نہیں ہے. چاہے ماں بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے, چاہے باپ ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے یعنی بچوں کی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھانا, چاہے کوئی اسکول ٹیچر بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, چاہے کوئی مسجد میں مولوی کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اور چاہے کسی فیکٹری میں اونر ورکرز پہ اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, تو مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے. آپ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے چاہے وہ دروازے کو ہی ٹھڈا کیوں نہ مارے, بے جان دروازہ ہے یا بے جان دیوار ہے اس پہ ٹکریں مارے, تو یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون سر. ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے.
मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।